شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان. محترم ناظرین کرام و سامعین اعظام، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور شرم و حیا. مکتبہ ابن الحسن کی اس خصوصی پیشکش میں ہم تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. حسب عادت مضمون کے اختتام پر انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ایسی جامع دعا سکھلائیں گے کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ ہر طرح سے اللہ کی حفاظت میں اور اس کے امن میں آ جائیں گے. اسلام اور شرم و حیا. آج کی انسانیت روشن خیالی کے نام پر ایک تاریک دور سے گزر رہی ہے. اسلامی تہذیب کی سب سے بڑی خصوصیت شرم و حیا ہے. حیا جس چیز میں ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے، یعنی اس کی انفرادی خصوصیت ہوتی ہے، اور اسلام کا خلق یعنی اس کی انفرادی خصوصیت حیا و شرم ہے. بے حیائی کسی بھی قوم کی موت ہے، اور وہ قوم جس میں حیا نہ ہو وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے. حیا مومن و کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے. حیا انسان کو اشرف المخلوقات بنانے والا وصف ہے. یہ دنیاوی طور پر انسان کو اعلیٰ صفت بناتی ہے، اور آخرت میں جنت کا حقدار بھی آدمی حیا اور شرم سے ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں. ان میں سے اگر کوئی ایک نکل جاتا ہے تو دوسرا بھی جو ہے وہ نکل جاتا ہے. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جس کی زندگی میں حیا نہیں اس کے پاس ایمان بھی باقی نہیں رہتا ہے. بے حیائی شیطان کی چال ہے اور شیطان کی رسی ہے، جس کے ذریعے سے وہ انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے. بے حیائی نیک کاموں سے روکتی ہے، جبکہ حیا کے ذریعے سے صرف خیر اور بھلائی ہی انسان کے پاس آتی ہے. شرم و حیا انسان کی جبلت و فطرت میں شامل ہے. جیسا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا واقعہ قرآن مقدس میں ملتا ہے کہ جب ان کا جنتی لباس اتر گیا ایک ممنوع شجر کے کھانے کی وجہ سے، تو انہوں نے اپنے جسموں کو درختوں کی شاخوں اور پتوں سے چھپانا شروع کر دیا. حدیث میں ہے حیا ایمان کی شاخ ہے. حیا کے لغوی معنی وقار، سنجیدگی اور متانت کے ہیں. یہ بے شرمی، فحاشی اور بے حیائی کی ضد ہے. قرآن مجید اور احادیث صحیحہ و مرفوعہ سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حیا مرد اور عورت دونوں کا یکساں اخلاقی وصف اور دونوں کا اخلاقی زیور ہے. تمام انبیاء با حیا تھے اور حیا کو پسند کرنے والے تھے. بلا شبہ حیا وہ عمدہ اخلاق ہے جو انسان کو ہر برائی سے باز رکھتا ہے اور ارتکاب معاصی میں حائل ہو کر آدمی کو گناہ سے بچاتا ہے. اسلام کا عملاً دار و مدار حیا پر قائم ہے. جس میں حیا ہوتی ہے اس میں نیکی کے تمام اسباب موجود ہوتے ہیں، اور جس شخص میں حیا نہیں ہوتی ہے اس کے پاس نیکی کے اسباب معدوم ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو
تو جو چاہے کرتا پھر۔ یہ حقیقت ہے کہ میڈیا، ذرائع ابلاغ، ٹی وی و دیگر وسائل بے حیائی کے فروغ میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں فحاشی، عریانی اور بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ بے شرمی و بے حیائی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے عناصر ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں نئی نئی قسم کی بیماریاں نازل ہو رہی ہیں اور قہر الہی انسانیت کا تعاقب کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرم و حیا کے زیور سے آراستہ فرمائے اور ہر قسم کی بے حیائی و بے شرمی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حسب وعدہ، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو انتہائی ایک جامع دعا سکھلائیں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی زمین و آسمان کی مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ آسمان و زمین کی ساری بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اور دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے کہ جو زمین و آسمان کا رب ہے، کوئی چیز بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ وہ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس پیاری دعا کا پڑھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔